ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز لائق صد احترام حضرات علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور ہمارے اس شہر کی مسجدوں کے ائمہ اعظام، آج کے اس عظیم الشان بامقصد اور نہایت مبارک اجلاس میں تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین، بزرگان دین اور ہمارے نوجوان دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کے یہاں اس شہر میں کوئی پہلی مرتبہ میرے آنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر، ان کے حکم پر یہاں پر آنا ہوتا رہا ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ اب سے بہت پہلی مرتبہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کی رفاقت میں مدرسے کے جلسے دستار بندی میں پہلی مرتبہ یہاں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے مختلف موقعوں پر، مختلف پروگراموں میں اللہ پاک نے شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ کے یہاں کا پہلے سے کوئی پروگرام طے نہیں تھا، صرف نون گڑھ کے لیے کل آنے والے دن میں مجھے دعوت دی گئی تھی، لیکن اچانک جمعیت علماء راجستھان کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہ، ان ہر دو حضرات نے مجھ سے کہا کہ بجائے جمعے کے آپ جمعرات ہی کے دن آ جائیں، لوسل میں بھی ہم نے پروگرام طے کر دیا۔ باہر کیف حاضری ہو گئی، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس مولانا اسد صاحب دامت برکاتہ جو اپنی نظامت میں بے نظیر ہے اور جلسوں کے رخ کو موڑنا جانتے ہیں، انہیں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اپنی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ارشاد فرمائی، اور میرے اوپر جو کئی ذمہ داریاں ڈالی۔ ایک ذمہ داری یہ بھی کہ جمعیت علماء کی خدمات، جمعیت علماء ہند کا تعارف، جمعیت علماء ہند کا مقصد تاسیس، یہ جماعت کیوں قائم کی گئی، کن حضرات نے قائم کی، کب اس کو قائم کیا گیا۔ آج تک اس جمعیت نے علماء کرام کی جماعت نے ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے آخر کیا کیا ہے، یہ بڑی لمبی تفصیلات ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ان سب پر اس وقت میں روشنی ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بس اتنا بتاتا چلوں کہ سن 1919 میں اس وقت کے ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام، اس وقت کے تمام بزرگان دین نے مل کر ایک جماعت قائم فرمائی جس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا گیا۔ اگرچہ یہ کام جو جمعیت علماء ہند کر رہی ہے
مگر باقاعدہ کوئی دستوری آئینی اور قانونی جماعت نہیں بنائی گئی تھی، تو 1919 میں نومبر کے مہینے میں اس کی بنیاد ڈالی گئی، یہ جماعت قائم کی گئی۔ یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ علماء کرام کی جمعیت ہے کہ جن کے جھنڈے کے تلے، جھنڈے کے نیچے، جن کی رہنمائی میں، جن کی رہبری اور قیادت میں اس ملک کے اندر آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، معلوم کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اس ملک کے عزیز وطن عزیز کی مکمل آزادی کی تجویز پاس کرنے والی اگر ہندوستان میں کوئی جماعت تھی تو وہ جمعیت علماء ہند تھی۔ اس وقت کی انڈین نیشنل کانگریس وہ بھی مکمل آزادی کا مطالبہ انگریزوں سے نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہمیں کچھ رعایتیں چاہیے، کچھ فیسلٹی چاہیے، ہم کو دیتی جائے، حکومت تمہیں کرنی ہے، تم کرو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر جمعیت علماء ہند کے جیانوں نے سب سے پہلے یہ ریگولیشن، یہ تجویز اپنی ورکنگ کمیٹی میں پاس کی تھی۔ ملک ہمارا ہے، ہمیں کوئی بھیک میں رعایت نہیں چاہیے، ہم کوئی مانگنے والے نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں ہے، ہم حقدار ہیں، حصے دار ہیں، ملک ہمارا ہے، ہمیں اپنا ملک مکمل طور پر آزاد چاہیے، ہم مکمل آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی اس تجویز کے بعد پھر انڈین نیشنل کانگریس جس کا قیام 1885 میں ہوا تھا، جمعیت علماء ہند سے پہلے، تب اس نے بھی اپنے یہاں کی ورکنگ کمیٹی میں ملک کی آزادی کی تجویز پاس کی۔ ملک کی آزادی میں سب سے پہلے ہمارے اکابر میدان عمل میں آئے۔ 1857 میں شادلی ایک قصبہ ہے، اب باقاعدہ ضلع ہے، میرا اپنا ضلع بھی وہی ہے۔ میرے اپنے گاؤں سے، میری بستی سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے روبرو ہو کر، انگریزوں کے روبرو ہو کر، انگریزوں کے سامنے سینہ تان کر، آمنے سامنے کھڑے ہو کر تیر و تلوار کی لڑائی شاملی کے میدان جس کا نام گڑھی تھا وہاں پر لڑی، جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک امیر کی قائد کی حیثیت سے تھے، اور باقی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ایسے ہی حجت الاسلام بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دیگر اس وقت کے اکابر اور تھانے بھون کی رہنے والی ایک عظیم شخصیت حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 کے شاملی کے جہاد میں جام شہادت نوش کیا اور جن کی قبر بعد میں تھانے بھون میں بنائی گئی۔ جمعیت علماء ہند ہندوستان کے برحق علماء کرام کی واحد جماعت ہے، ہمارے اکابر اسلاف کی قائم کردہ دینی جماعت ہے، جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی۔ آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے جیل کی سلاخوں میں بھی ڈالے گئے، کالا پانی کی سزا بھی ان کو دی گئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو اسیر مالٹا کے رقم سے مشہور ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور اسی کی پاداش میں مکے سے شریف مکہ کی مخبری کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کیا گیا، وہیں سے آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ
انہوں نے بھی اپنی گرفتاری دے دی اپنے شیخ کے ساتھ تقریباً 3 سال 7 مہینے حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید رہے۔ مالٹا کوئی راجستھان کے کنارے کا کوئی جیل خانہ نہیں تھا، بلکہ مصر سے بہت آگے ایک جزیرہ تھا۔ جزیرہ ایک ٹاپو تھا۔ جزیرہ اس حصے کو کہتے ہیں چاروں طرف پانی ہو، بیچ میں خشکی کا کچھ حصہ ابھرا ہوا ہو، اس کو جزیرہ یا ٹاپو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جو جیل بنائی گئی تھی، اس جیل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو 4.25 برس تک قید رکھا گیا۔ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، مارا گیا، ستایا گیا، حتیٰ کے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بدن کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے داغا جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ انگریزوں کی حمایت کرتے یا انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہ دیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے حضرت بلال حبشی، حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نبھایا۔ جلائے گئے، جسم پر لوہے کے گرم رنگ کے نشانات لگائے گئے، مگر دس سے مس نہیں ہوئے اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ مقدمہ چلا، اللہ پاک نے باعزت بری فرمایا اور 4.25 سال کی قید کاٹ کر گیٹ وے آف انڈیا بمبئی میں جب آپ تشریف لائے، وہاں آپ کشتی سے جہاز سے پانی کے اترے ہیں، تو پھر وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے خلافت ہاؤس میں، اور وہیں سے پھر ایک نیا سلسلہ اور ایک نئی راہ ملک کی آزادی کی طے کی گئی۔ آج کا ہمارا نوجوان جانتا بھی نہیں ہے کہ گاندھی جی کو مہاتما کس نے بنایا، گاندھی جی کو لیڈرشپ کس نے دی، گاندھی جی کو قیادت کے لیے کس نے آگے کیا۔ سب سے پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ورنہ سب موہن داس کرم چند کے نام سے جانتے تھے، کوئی مہاتما کے نام سے نہیں جانتا تھا۔ یہ لقب بھی میں نے سنا ہے، کسی کتاب کا حوالہ دینے سے تمہیں قاصر ہوں کہ لکھنؤ کے رہنے والے مولانا عبدالباری فرقی محلی، انہوں نے سب سے پہلے آپ کو گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا۔ ہندوؤں کی لیڈرشپ ان کے حوالے ہے کہ آج دوسرے تو کیا، ہم خود اپنی ماضی کی تاریخ کو، آج ہم خود اپنے اکابر کی قربانی کی تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم نہیں، ہمارے نوجوان کو بھی معلوم نہیں، نہ پڑھایا جاتا، نہ بتایا جاتا، نہ کہیں بیٹھ کر سنایا جاتا۔ آج کا ہمارا نوجوان بھی بس چند نام لیتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ انہی لوگوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا، ہم تو یہاں بس ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ کو سینہ ٹھوک کر کے یہ بات کہنی چاہیے، ملک ہمارا جمعیت علماء کی بڑی روشن اور تابناک تاریخ ہے ملک کی آزادی سے 1947 سے پہلے بڑے بڑے طوفان آئے، دین اسلام پر حملے کیے گئے، سائمن کمیشن آیا، نہرو رپورٹ آئی، متبنہ بل لایا گیا کہ جس بچے کو گود لے لیا جائے اس کو سگے بیٹے کی طرح مانا جائے گا۔ جمعیت علماء نے ان تمام کے تمام آنے والے قوانین کا مقابلہ کیا۔ 1935 میں باقاعدہ شریعت نافذ کیا گیا اور وہ تمام نہری رپورٹ اور سائمن کمیشن اور اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان سب کو دریا پٹ کرا دیا گیا۔ یہ جمعیت